इंसान परेशान नहीं हो सकता। अमीरों में सबसे बड़े अमीर आप हैं, इसलिए कि अमीर कायनात आपके पास है। अमीर कायनात आपके पास है। एक वाकया की खिदमत में अर्ज करता चलूं। एक मर्तबा मौला गुजर रहे थे, मौला का चाहने वाला था, और मौला ने फरमाया देखो जो मैं खाऊंगा वही आपको खिलाऊंगा। उसने कहा मौला मुझे मंजूर है। अब वो मौला के साथ चला, और जैसे ही चलता रहा वैसे क्या देखा, एक सोने का पत्थर पड़ा हुआ था। देखिए अली के चाहने वाला, और खुद आप अली के चाहने वाले हैं, तो जुमला जरा तवज्जो दीजिएगा। सोने का पत्थर उठाया और कहा, मौला ने कहा कि देखो सोने के पत्थर, उसने लिया, उसमें थोड़ा सा तोड़ लिया, बाकी फेंक दिया। उसने कहा कि तुमने पत्थर फेंक दिया, अगर हम और आप होते देवते झोले में रख के घर लेके चले आते, भाई सोने का पत्थर मिला है। लेकिन अली का चाहने वाला था, पत्थर थोड़ा सा तोड़ा और फेंक दिया। अली ने पूछा ये बता तूने थोड़ा सा पत्थर ले लिया बाकी फेंक क्यों दिया? तो उसने क्या खूब जवाब दिया, चाहने वाला था, कहा मौला कल की फिक्र वो करे जिसके पास अली जैसा इमाम ना होगा। कहा मौला कल की फिक्र वो करे जिसके पास अली जैसा इमाम ना हो। हम खुश नसीब हैं कि हमारे पास अली जैसा इमाम है, और अली इतना देते कि जिंदगी भर खाते हैं। भाई सलमान पढ़े मोहम्मद ये देखिए, ये अली के चाहने वालों की फजीलत होती है कि जब अली का जिक्र होता है तो अली के चाहने वाले खामोश नहीं बैठते हैं। खुदा की कसम अल्लाह जाने ऐसी कौन सी नसों में ऐसा खून रहता है जो लहू दौड़ने लगता है अली का नाम सुनते ही। जब अली में इतनी ताकत थी, जब अली में इतनी ताकत थी, अब याद रखिए अली का नाम सुन के इंसान जलवला जाता है, बस खौन खौल जाता है और अपने आप को काबू नहीं कर सकता है। तो वो अली में कितनी ताकत होगी जिसने 2 उंगली बाबे खैबर उठा। सलमान पढ़े मोहम्मद उसमें कितनी ताकत होगी। अब आप देखिए मौला ने क्या फरमाया। अब इनमें क्या मौला ने फरमाया कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। ये इमाम खुद अपने शियों के लिए कह रहे हैं कि बोलो ताकि पहचाने जाओ, इसलिए कि इंसान अपनी जबान के पीछे छुपा हुआ है। इंसान अपनी जबान के पीछे छुपा हुआ है, इसलिए कि जब कोई खतीब, जब कोई जाकिर, जब कोई मौलवी, जब कोई शायर बोलता है तो उसके इल्म का अंदाजा होता है, और जब सामईन बोलते हैं तो अली के इश्क का अंदाजा होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद तो ये देखिए अली के चाहने वाले और अली की फजीलत। और यकीनन पहली मुहर्रम हो गई, चांद नमूदार हो गया, फलक पर चांद दिख गया। ये चांद दिखने का मतलब ये है कि हर इंसान अभी तक जो अज़ाखाने बंद थे वो खुल गए। अब चाहने वालों के जिस्म पे काले लिबास चढ़ गए, जिससे ये दुश्मन देख के जले कि हाँ इनका मुहर्रम आ गया। 2 ही मौके पे जलते हैं, या मुहर्रम में या गदीर में। गदीर में भाई अब देखिए गदीर की बात आ गई, अभी भी गुजरी है। अब यही कि जब वाक़या रसूल कि जब अली जो है रसूल खुदा अली को लाए गदीर खुम के मैदान में, तो सहाबा से कहा कि एक मिंबर बनाओ, मिंबर बनाओ। उसने कहा या रसूलल्लाह कितना बुलंद करेंगे? रसूल ने क्या खूब जवाब, अली को जनवाना नहीं है पहचानवाना है। अली को जनवाना नहीं है बल्कि पहचानवाना है। रसूल ने खुम के मैदान में लोगों के सामने अली को पहचानवाया है। जो लोग पीछे थे रसूल उनका इंतजार किए, जो लोग आगे थे रसूल उनके लिए ठहरे, ताकि 1,60,000 मजमे के दरमियान में अली ने हाथ उठा के बुलंद किया, देखो जिस जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। सलमान पढ़े मोहम्मद जिस जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला है। यानी जिस जिसका मैं जानशीन उसके ये अली जानशीन, जिस जिसका मैं हाकिम उसके ये अली हाकिम, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला है। ये रसूल ने पहचानवाया।
بعض लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह आप अली को बना रहे हैं मौला, हमें बना दीजिए। तो रसूल ने क्या खूब जवाब दिया, दीन बचाना है, बर्बाद नहीं करना है। दीन बचाना है, बर्बाद नहीं करना है। और मुश्किल जो होता है वही काम अहले बैत कर सकते थे, और आसान काम कोई नहीं कर सकता है। उनके बस की बात थी नहीं मुश्किल काम अदा करना, थी नहीं थी। अब लोग या रसूल अल्लाह हमें बना दीजिए मौला। रसूल जानते थे, देखिए मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूँ कि इस बाप के बाद बड़े बेटे का हक होता है, तो इसी तरह से एक नूर के बाद एक नूर होता है। यानी रसूल के बाद अली, अली के बाद हसन, हसन के बाद हुसैन, यानी एक के बाद एक नूर आता है। इसी तरीके से 12 तक ये सिलसिला चला गया, यानी एक के बाद एक नूर आता है। भाई रसूल अगर इस्लाम या दीन दे देते तो आज इस्लाम हम तक ना पहुंचता, आज हम तक ना पहुंचता। अभी जो मैंने अपनी बात जनाब ज़ैनब की बात की थी कि अज़मत फर्श अज़ा, जो इंसान अपने घरों में बैठा रहता है, मोहल्ले में घूमता रहता है, लेकिन फर्श तक नहीं आता है। और अच्छा एक चीज़ आपसे ये पैगाम ये है कि जब भी अहले बैत का जिक्र हो तो कभी आप ये ना सोचा करें कि इतना कम मजमा है, ये इतने ज़्यादा हैं। जितना है उतना मोतबर है, जितना है मोतबर है। ये मत परेशान रहे कि मजमा नहीं है, नहीं, कोई हमें किसी मजमे की जरूरत नहीं, हमें पंजतन की जरूरत है, हमें पंजतन की जरूरत है। अब आपको पता है कि इसी मजलिस में कहीं रसूल है, कहीं फातिमा है, कहीं अली है, कहीं हसन है, कहीं हुसैन है। नाउज़ुबिल्लाह जुमला में कह रहा हूँ कि जैसे जब मजलिस का ऐलान कर दिया जाता है या कह दिया जाता है कि फला टाइम में मजलिस होगी, तो उस वक्त हमें फर्श पे हाजिर होना चाहिए। क्यों कि हम दूर से वतन आते हैं मुहर्रम के लिए, हुसैन का मातम करने आते हैं, घूमने के लिए नहीं आते हैं। और याद रखे जो हुसैन का मातम करेगा वही हुसैनी है। सियासती हुसैनी हुसैन को नहीं पसंद है, हकीकी शिया पसंद है हुसैन को। अब लोग कहते हैं कि मौलाना करबला मौला नहीं बुला रहे। आप इंसाफ से बताइए, मेरा एक सवाल, आप हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, भाई हैं, कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिन लोग पासपोर्ट को आमादा रखते हैं? कितने लोग? आप ये बताइए, जब आपके कोई मेहमान आता है तो आप वो इंतज़ाम करते हैं कहीं किसी तरह से कहीं बेइज्जती ना हो जाए, और जो परवरदिगार आलम आपके एतबार से जो आपको दौलत देता है उस एतबार से आप खातिर दातिर एक मेहमान की करते हैं। यानी एक मेहमान आ रहा है तो आप इतनी तैयारी कर रहे हैं, और वक्त के इमाम के मुंतज़िर हमने कितनी तैयारी की, कितनी तैयारी की, जो वक्त के इमाम को बुला रहे हैं और कहते हैं इमाम आ जाइए, इमाम आ जाइए, और इमाम को हम बुला रहे हैं और कोई तैयारी हमारे पास नहीं है। बहरहाल बात करबला में मैं कर रहा हूँ, तो आप पूरी तरीके से इंतज़ाम करते हैं कि कोई तकलीफ किसी को ना हो सके जो मेरे दर पे आ रहा है। दूसरे की बात छोड़िए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं आपके दरवाजे आ रहा हूँ, चाहे मजलिस की सूरत में आऊँ या मोहब्बता ना हो, आपके दिल में ये होगी भाई किसी तरीके से मौलाना कोई तकलीफ ना पहुँच सके, बेहतर से बेहतर आप खिलाएंगे, अच्छा तो अच्छा मेरे साथ करेंगे। क्यों? एक तो ये कि आलिम है, एक मौलाना है, और अगर मौलाना हो या ना हो, अगर आप खाली ये दिल में सोच ले कि अली का चाहने वाला है, ये अली का चाहने वाला है, और हमारे यहाँ किसी को पानी से इनकार नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ किसी भी मजहब का इंसान झुक जाए बगैर पानी पिए दरवाजे से जाता नहीं है। ये हमारे यहाँ कानून ये कौन सिखाया? हुसैन इब्न अली। अगर हुसैन ना होते तो आज तक हम किरदार ना पहुँचता। किरदार कहते किसे हैं? अब लोग परेशान, अब ये बातें कहते हैं मौला करबला नहीं बुलाते, मौला करबला नहीं बुलाते। मौला ने कहा कि तुम कर्ज लेके आओ, वो कर्ज तुम नहीं मैं अदा करूँगा। वो आप हज नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जब तक आप सारे चीज़ों से फारिग ना हो जाएं उस वक्त आप पे हज नहीं है।
لیکن کربلا کی زیارت میں سے رک نہیں ہے. حسین خود آپ قرض لے کے آئیے, اگر میرے در تک آنا ہے تو آپ قرض لے کے آئیے. اب چاہنے والا حسین کا, اور اس کے بعد کہا مولا مجھے کربلا بلا لیجیے. مولا کربلا نہیں بلاتے ہیں. اب آپ بتائیے, آپ وقت کے حبیب ابن مظاہر نہیں, حسین آپ کو خط بھیجے کربلا بلائیں گے؟ کربلا نہیں بلائیں گے. آپ کو خود کوشش کرنا ہے. لوگ غیبت کر رہے ہیں, حسین کربلا بلا لیں. جھوٹ بول رہے ہیں, حسین کربلا بلا لیں. حرام کھا رہے ہیں, حسین کربلا بلا لیں. غیبت کر رہے ہیں, حسین کربلا بلا لیں. بہن اور بیٹیوں کا رشتہ توڑوا رہے ہیں, حسین کربلا بلا لیں. تو آپ بتائیے ایسا شیعہ حسین کو پسند ہے؟ ایسا شیعہ بالکل نہیں پسند ہے. بلکہ حسین نے خود کہا مجھے مسلمان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وقت کے سلمان کی ضرورت ہے. بھائی سلمان پڑھیں محمد مسلمان کی ضرورت نہیں ہے, وقت کے سلمان کی ضرورت ہے. مجھے کردار کا شیعہ پسند ہے, بے کردار کا شیعہ نہیں پسند ہے. یہ عظمت امام حسین علیہ السلام, اور یہ عظمت ہے فرش کی کہ جب بھی فرش عذاب بچ جائے انسان کو ہونا یہ چاہیے فوراً فرش پر تشریف لائے. اس لیے کہ ہم علی کو دیکھنا چاہتے ہیں, فاطمہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, پنجتن کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ بتائیے درمیان میں ہمارا پنجتن ہے بلکہ ہم پنجتن سے دور ہیں, بلکہ ہم پنجتن. اچھا آپ ماشاءاللہ سے بہت سی مجلسیں ہوں گی, مولانا برادر عزیز جناب مولانا اکبر صاحب نے بہت سی مجلسیں پڑھا ہوگا. اتنا تو آپ ضرور جانتے ہوں گے کہ فرش پر فاطمہ بھی آتی ہیں اور پنجتن پاک آتے ہیں, فرش پر آتے ہیں. اب آپ یہ انصاف سے بتائیے نعوذ باللہ کیا رسول اللہ سے ہم بڑے ہیں یا فاطمہ زہرا سے بڑے ہیں, مولا کائنات سے بڑے ہیں, امام حسین سے بڑے ہیں؟ نہیں بڑے ہیں. تو اب آپ خود سوچئے, یعنی اتنی بڑی ہستی اس فرش پر بیٹھ کے ہمارا انتظار کر رہی ہے. اب آپ سوچئے, یعنی وہ معصوم ہو کے ہمارا انتظار کر رہی ہے, اور جو کہ ہمیں یہ چاہیے کہ پہلے فرش پہ آئیے. اس لیے سوچ کے آئے کہ اسی فرش پہ ابھی شہزادی آئیں گی, امام حسین آئیں گے اسی فرش پر. یہ اگر انسان سوچ کے آئے تو آپ کو کہیں دور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ حسین سے ملاقات آپ کی یہیں ہو جائے گی. لوگ اب امام زمانہ کی جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ مولا سے تاکہ ملاقات ہم کر لیں, مولا سے مل جائیں, مولا کو دیکھ لیں. نہیں, مولا دور نہیں ہے بلکہ مولا ہمارے آنکھوں کے, امام زمانہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے, بلکہ ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے, ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے. ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے, ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. یاد رکھیے اگر امام کو آپ بلا رہے ہیں تو اس طرح سے اپنی تیاری کیجئے کہ امام زمانہ آ رہے ہیں, اور اس طرح سے آپ عمل کو انجام دیجئے کہ یہ چہرہ جناب سیدہ کے سامنے رکھنا ہے. مثال کے طور پہ یہاں ہمارے بزرگ بھائی ہے, کسی کا 100 روپے پڑا ہم نے اٹھا لیا. آپ انصاف سے بتائیے میں 100 روپے کتنے دن کھاؤں, کتنے دن کھاؤں گا؟ یا میں 100 روپے لے کے امیر ہو جاؤں گا؟ نہیں ہوں گا, امیر نہیں ہوں گا. اگر وہی چیز چچا کا 100 روپے ہے میں بتا دیا تو ان کا دل کتنا بڑا ہوگا, کتنا. اس سے کیا انسان سوچے گا کہ ایسا اس کا رشتہ حسین ابن علی سے لگ رہا ہے, اس کا رشتہ حسین ابن علی سے لگ رہا ہے کہ حسین کا چاہنے والا حرام نہیں کھاتا ہے, حلال کھاتا ہے. حرام نہیں کھاتا ہے, حلال کھاتا ہے. بعض لوگ کے ہاں حرام حلال کی تمیز نہیں ہے اور علی کو ماننا چاہتے ہیں. اب انصاف سے بتائیے چچا کو میں مانوں, ان کے بیٹوں کو نہ مانوں, یہ کوئی بات ہے بھائی؟ کسی اگر 4 آدمی میں کہوں گا تو مجھے ذلیل کر دیں گے کہ آپ عالم مولانا کا کوئی یہ تمیز نہیں ہے کہ باپ کو مان رہے بیٹے کو نہیں مان رہے ہیں. یہی مسئلہ ہے, لوگ رسول کو تو مان رہے ہیں لیکن ایک بیٹی ہے اس کو نہیں مان رہے.
بیٹی کو نہیں مان رہے ہیں، اگر بیٹی کو مان لے شاید جنت، اگر بیٹی کو مان لے شاید جنت۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ علی علی علی، آپ ہر وقت علی علی کیا کرتے ہیں، اور کیوں اللہ سے نہ مدد مانگتے؟ آپ علی سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم سے نہ کہو یہ بات، اللہ میاں سے جا کے کہو۔ اللہ نے خود کہا اگر میرا کوئی وارث ہے تو وہ ہے علی، وہ ہے علی۔ بھائی جسے اللہ اپنی آنکھ کہے، آنکھ کہے، منہ کہے، چہرہ کہے، ناک کہے، ہاتھ کہے، اس کے مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک وارث علی ہے۔ جو شجاعت اللہ میں تھی، اللہ نے اپنی شجاعت علی کو دی۔ جمعہ کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا جمعہ کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا جمی بولی فلک بولا علی مولا علی مولا جمی بولی فلک بولا علی مولا علی مولا ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا علی مولا ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا علی مولا پرائرہ جھوم کر بولا علی مولا علی مولا پرائرہ جھوم کر بولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ پنجتنی سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ دیکھیے کہ لوگ اگر مولائے کائنات کو قبول کر لیں تو جنتی، لیکن علی ہضم نہیں ہوتے، علی ہضم نہیں ہوتے۔ یہ تو بس ذاتی محبت ہے تاکہ لوگ کو یہ لگے کہ ہاں بھائی یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ یعنی جب ایک انسان، اب آپ دیکھیے کہ در ایسا ہے کہ جہاں پروردگار اور خود اہل بیت بھرپور دیتے ہیں، اتنا دے دیتے ہیں کہ ہم اور آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اب جب لوگ مانگنے لگے اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، کچھ عرصہ گزر گیا، اب سمجھ میں آ گیا کہ اب اللہ نہیں جب تک علی کا حوالہ نہ دے، جب تک علی کا حوالہ نہ دے۔ اب آپ دیکھے ہوں گے کہ آج کے شہروں میں، گاؤں میں لوگ یہ کہتے ہیں امام حسین کے نام پہ دے دو، علی کے نام پہ دے دو، حسن کے نام پہ دے دو۔ بھائی اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ پتہ ہے کہ یہ در ہے کہ جہاں انسان جاتا نہیں، کبھی خالی نہیں آتا۔ اس لیے راہب گیا تھا حسین کے در پہ، کبھی خالی نہیں ہے بلکہ 7 اولاد لے کے آیا۔ لبیک یا حسین 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 نعرہ حیدری یا علی نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ راہب کو دیکھیے، راہب کتنا پریشان تھا۔ یا رسول اللہ اولاد دے دیجئے۔ اب جس سے رسول منہ پھیر لیں، جس سے رسول منہ پھیر لیں، آیا کہا یا رسول اللہ، بہت پریشان تھا، جا رہا تھا، کہا یا رسول اللہ، خدمت میں کہا یا رسول اللہ میرے پاس اولاد نہیں۔ تو رسول نے کہا جا تیری قسمت میں اولاد نہیں۔ اب جا رہا تھا، بہت اداس ہو گیا، بہت اداس ہو گیا، اب جا رہا تھا، راستے میں کیا دیکھا؟ مولا حسین آ رہے تھے، راستے میں دیکھا اس نے مولا حسین آ رہے تھے، اور آیا مطلب امام نے سلام ہوا، ہم نے پوچھا کہ راہب تو پریشان ہے، کیا بات ہے؟ کہا آقا جان میں آپ کے نانا کی خدمت میں گیا تھا کہ شاید مجھے کوئی ایک اولاد دے دے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے قسمت میں اولاد نہیں۔ لیکن حسین کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ آئے، ہاتھ پکڑا راہب کا، چل میرے ساتھ آیا رسول اللہ، آئے کہا نانا جان آپ نے کہا کہ راہب کی قسمت میں اولاد نہیں؟ رسول نے کہا میرے لال راہب کی قسمت میں اولاد نہیں۔ ایک مرتبہ رسول کے چہرے کو حسین نے دیکھا اور کہا میرے خدا تیرے سامنے میں نے راہب ایک اولاد عطا کی، 2 اولاد عطا کی، 3 اولاد عطا کی، 5 اولاد عطا کی، 6 اولاد عطا کی، 7 اولاد عطا کی۔ بھئی جیسے راہب نے کہا، جیسے حسین نے کہا میں نے راہب کو 7 اولاد عطا کی، ویسے راہب نے کہا بس اگر راہب بس نہ کہتا تو قیامت کے میدان میں کچھ الگ منظر ہوتے۔ ایک اولاد راہب ہو سلوات پڑھے محمد وال۔ اللہم صلی علی محمد
اور ایک طرف اولاد راہب ہوتی. اگر اس کو راہب بس نہ کہتا تو یہ یاد رکھیے یہ وہ در ہے کہ جہاں سے انسان کبھی خالی نہیں جاتا ہے, کبھی خالی نہیں جاتا ہے. آپ اتنی مجلس کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, مرثیہ کرتے ہیں, لیکن ہاتھ اٹھا کے آپ راہ خدا میں دعا کرتے ہیں تو وہ خدا نہیں بلکہ حسین دعا قبول کرتے ہیں. اور یاد رکھیں امام حسین کا ایک چھوٹا سا پیغام آپ کے لیے. امام حسین نے خود کہا ہے, میرے شیعوں سے کہنا کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو میرے لال اصغر کا واسطہ دیا کریں اور جناب سکینہ کا واسطہ دیا کریں. خدا کبھی دعا رد نہیں کرتا ہے. اور ایک حدیث ہے بہرحال, اس میں خود پروردگار عالم نے فرمایا کہ دعا کرنا میرے چاہنے والوں کام ہے, قبول کرنا میری ذمہ داری ہے. بشرط ہے, دیکھیے امام نے کہا, پروردگار نے کہا, بشرط یہ کہ حلال زیادہ ہو, حلال زیادہ ہو, یعنی حلال کھانے والا ہو, حرام کھانے والا نہ ہو. اور جو انسان حرام کھاتا ہے وہ زندگی بھر پریشان رہتا ہے. اچھا, جب انسان حرام کھائے گا تو اس کے پیٹ میں حرام جائے گا. تو اب جب حرام, اچھا ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے درمیان آیت اللہ سستانی, آیت اللہ خان میں کیوں نہیں آتے؟ بھائی اس لیے ڈر سے آتے نہیں آتے کہیں خدا نخواستہ ہمارے پیٹ میں کہیں کوئی نجس چیز نہ چلی جائے. نجس چیز, نجس مراد کیا ہے؟ یہ جو آپ سمجھ جائیے کافر جس سے پروردگار خود نجس کہہ رہا ہے, اگر اس کے ہاتھ کا ہم کھائیں گے تو دعا پھر قبول نہیں ہوگی. دیکھیے پروردگار عالم نے, دیکھیے ہمارے اسلام میں اگر کوئی چیز منع ہے تو اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ بھی نکلا ہے. یعنی اگر انسان مثلا آپ قاضی کو گئے, آپ لوگ, اب مجبوری آپ کے کوئی مسلمان کی دکان نہیں ہے تو اس وقت میں آپ کھا سکتے ہیں. لیکن ایسا نہ کہ اگر آپ نہ کھائیں تو مر جائیں گے, نہیں, بالکل جب مجبوری ہو تو ابھی دیکھیے مجبوری میں آپ شراب کا بھی سامنا کر سکتے ہیں. کس طرح سے؟ جان بچانا کیا ہے؟ واجب ہے. جان بچانا واجب ہے. اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے ایک قطرہ یہ شراب پی لے تو یہ بچ جائے گا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پی سکتے ہیں. کیوں؟ جان بچانا ہے. اور جب ہمیں یہ علم ہے کہ ہم دوا سے نہیں بچ سکتے ہیں, اسی سے بچ سکتے ہیں, تو خیر یہ یاد رہے آپ کو کہ کبھی ایسے ہاتھوں سے نہ کھائیں جو آپ کے پیٹ میں حرام جائے. خود پروردگار عالم کو خود نجس قرار دیا ہے. جب نجس قرار دیا ہے تو اگر وہ چیز اگر ہم کھائیں گے دل میں جب ہمارے پیٹ میں جائے گا تو پھر وہ حرام. اور حرام کھانے کا مطلب یہ ہے لاکھ انسان دعا کر لی تو دعا پھر قبول ہونے والی نہیں. یاد رکھ کہ جب انسان در اہل بیت پہ جاتا ہے وہ کبھی جناب سیدہ کے در سے خالی نہیں جاتا. آپ ایک خرچ کرتے ہیں, سیدہ آپ کو 100 عطا کرتی ہیں. اب یہ نہیں ظاہر ہوگا کہ فلاں شخص کو میں 100 روپے دے رہا ہوں, نہیں, شہزادی اس طرح سے عطا کرتی ہیں کہ ہم آپ سال کھا کے گزار دیتے ہیں, انسان سمجھ نہیں پاتا ہے. ہم آپ سال کھا کے گزار دیتے ہیں اور انسان سمجھ نہیں پاتا. سمجھنے والا یہ سوچتا ہے کہاں جس کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے کہ بنگلہ بنوا رہا ہے, امباڑا بنوا رہا ہے, مسجد بنوا رہا ہے, کہاں اتنا پیسہ آ رہا ہے. کہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ایک وقت کے محتاج کھانے کی. ہمیں ایسا در ملا ہے کہ جو ہمیں بھوکا سونے نہیں دیتی. اگر یہ اگر نہ ہو یہ در تو آج ہر انسان ایک چیز رفت نصائب پیغام پھر رسا. آپ نے دیکھا آپ زندگی گزار رہے تھے, لاک ڈاؤن گزرا, آپ بتا دیجئے 2 سال کا لاک ڈاؤن تھا, کوئی عزادار پریشان ملا آپ کو؟ کوئی نہیں ملا. کوئی عزادار آپ کو پریشان نہیں ملا. نہ کوئی علی کا چاہنے والا یہ کہا کہ میں بھوکا مرا ہوں یا میں بھوکا رہا ہوں, کوئی نہیں چاہنے والا. لیکن علی کا ایسا رشتہ انسان کا جڑا ہے, نہ وہ کبھی بھوکا رکھے گا اور نہ کبھی رکھا ہے انسان کو. وہ اتنا دے دیتا ہے کہ سال گزر جاتی ہے, دشمن تڑپ کر رہ جاتے, آتا کہاں سے, تڑپ کے رہ جاتے. رسول کربلا محرم کا چاند نمودار ہوا, اور یہ وہ چاند ہے جو نمودار ہوا
محرم کا چاند، یہ چاند یتیمی کا